السلام علیکم پاکستان، میں ہوں ملیہ ہاشمی۔ ناظرین، 4 روز گزر گئے ہمارے معروف عالم دین جناب مولانا طارق جمیل صاحب کی اللہ تعالیٰ کے حضور پوری پاکستانی قوم کی بخشش کے لیے مانگی گئی رقت آمیز دعا کو۔ اس دعا پر سب نے، پوری قوم نے آمین کہا، ایکسیپٹ فار سرٹن ایلیمنٹس ان میڈیا اینڈ فیو عورت مارچ آرکیسٹریٹرز آلسو، جنہوں نے پچھلے 4 دن سے مسلسل مولانا صاحب کو نہ صرف بہت ہی غلط قسم کی تضحیک کا نشانہ بنا دیا ہے، بلکہ اب الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والا حساب ہو گیا ہے۔ اور مولانا صاحب، پہلے تو مجھے بھی بہت ملال تھا کہ مولانا صاحب نے کیوں معافی مانگی، انہوں نے تو ہر بات ٹھیک کی تھی۔ اگر چند اقسام کے معاشرتی بگاڑ کا انہوں نے ذکر کیا کہ جھوٹ، مکر، فریب ہمارے معاشرے میں سرایت کر گیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائیں، تو کیا غلط کہا؟ لیکن اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ مولانا صاحب نے بہت عقل مندی کا کام کیا۔ یہ بالکل ویسے ہی کیا کہ جیسے ہم سڑک پر چلتے ہوئے احتیاط برتتے ہیں کہ نہ کوئی کیچڑ کا چھینٹا ہم پر لگے، نہ کوئی دھول مٹی لگے، اور نہ ہی کوئی راہ میں چلتی پھرتی چیز کاٹ جائے۔ اب وہ دھول، مٹی، کیچڑ اور وہ راہ میں چلتی پھرتی چیز اگر یہ سمجھ لے کہ ہماری احتیاط برتنا اس کے روب کی وجہ سے ہے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ میں اب چونکہ معافی مانگنے کا سلسلہ چل ہی پڑا ہے، اور مولانا صاحب کی یہ جو معافی ہے، جو انہوں نے کہا کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو میرے الفاظ سے تو میں معافی چاہتا ہوں، اور میرا اس بات سے اب میں مزید اس بات پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اس کو چند لوگوں نے اپنی فتح قرار دیا، تو اب معافی مانگنے کا سلسلہ چل ہی پڑا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ صاحب جو سب سے زیادہ اس پر اچھل رہے ہیں کہ مولانا صاحب کی معافی ہمارے موقف کی فتح ہو گئی، تو میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ کب معافی مانگیں گے؟ اجمل قصاب، بھارتی شہری، جس کو بھارت نے پاکستان پر غلط الزام لگایا کہ یہ پاکستان کی طرف سے دہشت گرد آیا ہے، لیکن اس کو کبھی بھی وہ ثابت نہ کر سکے، اور آخرکار بھارتی ایجنسیز اور بھارتی حکومت کو ماننا پڑا کہ اس کا ڈومیسائل تھا ہی بھارت کا، وہ بھارتی شہری تھا، لیکن وہ صاحب اس کو پاکستانی ثابت کرنے پر تلے تھے۔ بنگلہ دیشی ٹی وی پر بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ پاکستانی فوج کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ پاکستان کو کس کس طرح سے نقصان پہنچا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ وہ جناب کب معافی مانگیں گے، اس کا انتظار رہے گا۔ پاکستان زندہ باد۔